تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو ایک فکرہ کہ لوگ کیا کہیں گے اپنی زندگی سے نکال دو، اور اس جگہ میرا رب کیا کہے گا اپنی سوچ میں شامل کر لو۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی شفا ہوتی ہے اور دلوں کی شفا اللہ کا ذکر ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں سب سے قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ بانو قدسیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، زندگی میں اگر ہم سفر کے انتخاب کا موقع ملے تو ہمیشہ ایک ذمہ دار انسان کا انتخاب کرنا جو آپ کا خیال رکھ سکے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ یہ محبت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی۔ جب زندگی کی حقیقتوں سے پالا پڑتا ہے تو سب سے پہلے یہ محبت ہی گھر کی کھڑکی دروازوں سے نکل کر بھاگتی ہے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص کبھی اللہ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ تم کر سکتے ہو، تمہیں کرنا بھی چاہیے، اور اگر تمہارے اندر تھوڑا بھی جنون ہوا تو تم کر کے دکھاؤ گے۔ شیخ سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرایا جاتا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ مختصر سی لیکن مکمل بات، انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر وہ کوہ ہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے۔ جھکنا سیکھیں تاکہ بلندیاں نصیب ہو۔ دعا کی قبولیت کے اوقات، اذان اور اقامات کے درمیان، شب قدر میں، تہجد کے وقت، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد، فرض نماز کے بعد، سفر میں، جمعہ کے دن ایک گھڑی، عرفہ کے دن، سجدے میں، آب زمزم پیتے وقت، سحری کے وقت، میدان جنگ میں، روزے کی حالت میں اور بارش برستے وقت۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار ہو جاتی ہے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو آزمائیں گے اور کچھ لوگ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ لوگ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ پچھتائیں گے ایک روز کڑی دھوپ پڑی تو، جو لوگ محبت کے شجر کاٹ رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے مجھے ظاہری طور پر نہیں دیکھا ہوگا، مگر میرا دیدار انہیں اپنے مال، اہل و عیال سے بڑھ کر محبوب ہوگا۔ انشاءاللہ ایک دن آپ مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اور اس دن آپ سمجھ جائیں گے صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پہ توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت بات، زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائیاں بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائیاں بھول جاتا ہے۔ بہن اور بیوی، جیسے آپ اپنی بہن کو اس کے سسرال میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی اپنی بیوی کو بھی خوش رکھیں، کیونکہ وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہاری اولاد تمہاری پاک کمائی ہے، اس لیے تم اپنی اولاد کی کمائی سے
بلا تکلف کھاؤ۔ مکافات کو ذرا ذہن میں رکھیے، صرف اور صرف اپنے لیے دوسروں کے جج بننا چھوڑ دیں۔ سورہ یاسین میں اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم نے دنیا میں عمل کیا ہوگا۔ سب سے قیمتی ہدیہ، کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا، کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہے۔ ہمت کرو، صبر کرو، بکھر کے بھی نکھر جاؤ گے، یقین کرو، شکر کرو، وقت ہی ہے، گزر جائے گا۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے، یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سب ہی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، کیونکہ اس ضمیر کو رب نے بہت باضمیر بنایا ہے اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رکتا۔ آپ کے نیک عمل کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے کسی کو سلام کیا ہو یا راستہ بتایا ہو، کسی کو اچھا مشورہ دیا ہو یا کسی کے لیے ہدایت کی دعا کی ہو، محشر کے دن ایک ایک ذرہ، یہاں تک کہ آپ کے دل کے نیک ارادے بھی آپ کے نیکیوں کے پردے میں موجود ہوں گے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عقل اتنی سی ہے، اگر اسے کوا کھا لے تو اس کا پیٹ نہ بھرے، پھر بھلا اس سے خدا کی لامحدود ذات کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ خدا کی پکڑ آ جائے، کسی کو اس قدر ہی رلاؤ کہ بعد میں خود سہ جاؤ، کسی کو اتنا کمزور نہ سمجھو کہ اس کو ہر بار تڑپاؤ، کسی پر اتنا بے رحم نہ بنو کہ خدا بھی تم پر رحم نہ کرے، کسی کو اتنا پریشان نہ کرو کہ وہ غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے۔ اور یاد رکھو، کسی کی آہ خالی نہیں جاتی، وہ خدا کے عرش پر جاتی ہے اور ہر بات منوا لیتی ہے۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، شعور کا ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکال لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ لوگوں سے امید لگانا چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا سچا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اگر کوئی طالب علم یہ سوچ لے کہ علم استاد سے نہیں کتاب سے حاصل ہوتا ہے تو اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو اپنی زبان پر قابو رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توبہ زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے۔ عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی ہے جو آپ عین اس وقت پر اختیار کرتے ہیں جب لوگ آپ سے دھماکے خیز جواب کی امید کر رہے ہوں۔ رزق میں عیب نہ لگاؤ، پسند نہیں تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ کسی کو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے، کوئی مخلوق بھی بھوکی نہیں رہتی،
اور انسان کا کبھی پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ سخی میں 1000 برائیاں ہوں تب بھی وہ لوگوں کا محبوب رہتا ہے۔ کنجوس میں 1000 اچھائیاں ہوں تب بھی لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ آزمائشوں میں اللہ کے سوا کوئی اور تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ عادت ڈال لیجئے، باتوں کو بھلانے کی عادت ڈال لیجئے۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرتا ہے اور اسے کباڑ خانہ بنانا ہوتا ہے، اور پھر انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیں، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر بات سننے والی، یاد رکھنے والی بھی نہیں ہوتی۔ کڑوا سچ، رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس میں آخرت کا سامان سستا اور دنیا کا سامان مہنگا ہو جاتا ہے۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، یہ پڑھے گا تو اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور کرے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کو چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ زبان کا استعمال، زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کر زبان کا استعمال کیا کریں۔ دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ زندگی اتنی سستی نہیں کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ کو کھانا اچھا لگتا تو اسے کھا لیتے، ورنہ چھوڑ دیتے۔ اللہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے۔